بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کی سنتیں۔ نمبر 1، پاک ہونے کی نیت کرنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ نمبر 3، شرمگاہ کو دھونا۔ نمبر 4، بدن پر کہیں ناپاکی وغیرہ لگی ہو تو اس کو دھونا۔ نمبر 5، وضو کرنا۔ نمبر 6، 3 بار پورے بدن پر پانی بہانا۔ نمبر 7، پہلے سر پر، پھر دائیں کندھے پر اور پھر بائیں کندھے پر پانی بہانا۔ نمبر 8، نہاتے وقت جسم کو ملنا۔ نوٹ: نہاتے وقت اگر سطر کھلا ہو تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ نہائے۔ غسل کی یہ 8 سنتیں ہیں۔ غسل کرتے وقت ان 8 باتوں کی رعایت کرتے ہوئے غسل کرنا چاہیے۔ پاک ہونے کی نیت کرنا ہے۔ جب غسل کر رہے ہو تو اس وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم غسل اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم پاک ہو جائیں۔ پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہے ہیں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ آدمی غسل کرتا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے ہی غسل کرتا ہے، وہ راحت حاصل کرنے کے لیے بھی غسل کرتا ہے۔ تو جب ناپاک ہو آدمی تو اس وقت اسے نیت کرنا چاہیے پاکی حاصل کرنے کی۔ ناپاک آدمی کب ہوتا ہے؟ جب اسے احتلام ہو جائے۔ اگر شادی شدہ ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو ناپاک ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت جب غسل کر رہا ہو تو اس کو غسل جنابت بولتے ہیں۔ اس غسل کو، ناپاکی کے بعد جو غسل کرتے ہیں اس کو غسل جنابت کہتے ہیں۔ تو غسل جنابت جب کر رہا ہو تو اس وقت پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا یہ سنت ہے۔ اگر نیت نہیں کرتے تب بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن سنت ہے کہ نیت کرے، پاکی حاصل کرنے کی نیت کر کے غسل کرے۔ سب سے پہلے تو نیت کرنا ہے، پھر دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا ہے۔ جس طریقے سے وضو میں دونوں ہاتھ کو گٹوں تک دھوتے ہیں، اسی طریقے سے دونوں ہاتھ کو غسل کے دوران بھی دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا ہے۔ پھر شرمگاہ کو دھونا ہے۔ شرمگاہ کو دھونا ہے کیونکہ شرمگاہ میں بھی ناپاکی لگی رہتی ہے۔ اگر آدمی ناپاک ہے، جنوبی ہے، تو شرمگاہ میں بھی ناپاکی ہوتی ہے، تو شرمگاہ کو بھی دھونا ہے۔ اس کے بعد بدن پر کہیں ناپاکی وغیرہ لگی ہو تو اس کو دھونا ہے۔ اگر لنگی میں ناپاکی لگی ہے تو اس کے بعد پھر لنگی کی جو ناپاکی ہے اس ناپاکی کو دھونا ہے۔ پھر وضو کرنا ہے۔ جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے ہی وضو کرنا ہے۔ پھر 3 بار پورے بدن پر پانی بہانا ہے۔ 3 بار پورے بدن پر پانی بہانا۔ پہلے سر پر پانی ڈالنا ہے، پھر دائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے اور پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے۔ یہ پانی ڈالنے کا طریقہ ہے کہ پہلے سر پر پانی ڈالیں، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اور نہاتے وقت جسم کو ملنا ہے۔ اچھا سے جسم کو ملنا ہے تاکہ ایک بال برابر بھی خشک نہ رہے، اب پورا بدن اچھے سے بھیگ جائے۔ نہاتے وقت اگر سطر کھلا ہو تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ نہانا چاہیے۔ اگر کوئی ننگا نہا رہا ہے، ایسے ننگا نہانا تو مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی ننگا ہو تو کہہ رہے کہ اس وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے نہیں نہانا چاہیے۔ تو یہ 8 سنتیں ہیں۔ ان 8 سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے نہانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق نہانے کی توفیق عطا فرمائے۔